بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل۔ اس سورہ مبارکہ میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ النحل۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 میں النحل کا لفظ مستعمل ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دور مبارکہ میں نازل ہوئی۔ مضمون سورۃ النحل وہ عقیدہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سکھایا تھا، وہ ناپید ہو چکا تھا۔ کعبہ جسے خداوند وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، وہاں اب 360 بتوں کی پوجا پاٹ بڑی دھوم دھام سے ہوتی تھی۔ نسل ابراہیم علیہ السلام باقی تھی، مگر دین ابراہیم علیہ السلام کا نام و نشان نہ تھا۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں، اے لوگو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو، نجات پا جاؤ گے۔ مکہ کے خاموش ماحول میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو جاتا ہے۔ توحید کا نعرہ بلند ہونے پر اہل مکہ کا رد عمل حیرت و نفرت اور عداوت کے مرحلوں کو طے کرتا ہوا اب سنگ دلانہ تشدد کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنے آبائی عقائد اور نظریات و رسوم کے تحفظ میں ہی اپنی بقا کا راز مضمر سمجھتے ہیں۔ انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر ان کے عقائد و نظریات پر کوئی آنچ آئی تو ان کا وجود تک مٹ جائے گا، اور اپنا وجود کسے عزیز نہیں۔ اسلام کی سچائی اور معنویت کے آگے ان کی کوئی کوشش کامیاب نہیں رہی۔ دلائل کے میدان میں ان کے قدم اکھڑ چکے۔ انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، لیکن قرآن کے حسن بیان نے انہیں ششدر و حیران کر دیا۔ اس ذہنی و قلبی کشمکش نے ان کو کھوکھلا کر دیا، لیکن حق قبول کرنے پر وہ کسی قیمت پر راضی نہیں۔ انہوں نے تعصب کی پٹی کس کر باندھی اور طعن و تشنیع، تمسخر، بہتان اور اعتراضات کے تیروں کو بڑی مہارت سے استعمال کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کی سچی خیر خواہی میں سرگرم عمل رہے۔ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو کفار عداوت کا اظہار کرتے، وہ پھپتیاں کستے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل نواز تبسم سے ان کو ٹال دیتے۔ یہ سورہ مبارکہ انہی حالات میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات میں ہدایت کا وہ سارا مواد موجود ہے جس کی اس وقت ضرورت تھی۔ اسلام کے جن نظریات کو کفار عقل اور مشاہدات کے خلاف قرار دیتے تھے، اس کو آفاقی دلائل سے ثابت کر دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ انہیں یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اگر اب بھی تم نے ضد نہ چھوڑی تو دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں دین اسلام کی تبلیغ و تربیت کے لیے صبر، وسیع القلبی وغیرہ کی ہدایات ہے۔ مختصر خلاصہ سورۃ النحل۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ کریں، تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے
سب سے جنہیں یہ اللہ کا شریک بتاتے ہیں وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں سے جس پر چاہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو شرک کرتے ہیں۔ آگے کی آیات میں اللہ نے انسان کی پیدائش اور خصلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ صریحاً جھگڑالو ہے۔ اللہ نے جو چوپائے پیدا کیے جو تمہارے لیے نفع بخش ہیں، اسی طرح اللہ نے گھوڑوں، خچروں، گدھوں کی پیدائش کا ذکر کیا کہ وہ انسان کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح کپڑا زینت کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے چاند سورج تمہارے تابع کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی تمام نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو ظاہر ہیں یا چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ پھر مکر کرنے والے، غرور کرنے والوں کے لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، پھر نیک لوگوں کے لیے خوشخبریاں کہ ان کی جان فرشتے کیسے نکالیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ پھر آگے اللہ کی شان کہ وہ کن کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے، یعنی اپنی قدرت کاملہ کا اظہار یا اختیار انسانوں کو آگاہی دی۔ اس کتاب کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہر چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم مشروب بنا لیتے ہو، عمدہ روزی بھی ہے۔ جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی چھتوں میں اپنا گھر یعنی چھتا بنائے، اس طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگا مشروب نکلتا ہے جس کا رنگ مختلف ہے اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اگلی آیتوں میں انسان کی پیدائش کے حوالے سے ذکر، تمہارا جوڑا بنایا مرد و زن، پھر ان سے آگے نسل چلائی، پھر تمہارے آرام کے لیے اور رہنے کے لیے گھر کا قرینہ سکھایا۔ زمین و آسمان میں کیا ہے، غیب کی خبر اللہ کو معلوم ہے۔ وہ جو کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، جو فتنہ فساد کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ آگے روز قیامت کا مختصر احوال، اور جس دن ہم ہر گروہ سے ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اتارا، ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی، اور لوگوں تمہیں نصیحت فرماتا ہے
کہ تم خیال کرو اس آیت کے ذریعے اللہ رب کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب امتوں کے اوپر گواہی دیں گے شاہد بن کر۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ شاہد وہی ہوتا ہے جو اس جگہ اور اس وقت کہ جس وقت کوئی واقعہ یا معاملہ ہو رہا ہو اور وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ رب کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہد ہونے کی بڑی دلیل ظاہر فرما دی۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، آپس میں قول و اقرار کرو اور قسموں کو پختگی کے بعد مت توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاہدوں کی پاسداری اور قسموں اور عہد کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور جو مرد و عورت نیک کام کرے لیکن با ایمان ہو تو یقیناً ہم اسے نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ آگے جو اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے، اللہ پر جھوٹ باندھیں، حلال اور حرام میں اپنی طرف سے فیصلہ دیتے ہیں، ان کا رد فرمایا گیا۔ اور جو لا علمی کی وجہ سے برے عمل کرے پھر توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بلا شک و شبہ بڑی بخشش کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا یا امام اور اللہ کے نہایت فرما بردار ایک طرف ہو کر بہت مخلص تھے۔ وہ مشرکوں میں نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست پر استقامت دی۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب وحی بھیجی کہ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کرے جو مشرکوں میں نہ تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے، اور ان لوگوں کا غم نہ کریں اور ان کی فریب کاریوں سے دل کو تنگ نہ کریں۔ بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔